بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سالوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی کی ایسے گھر میں شادی ہوئی جہاں مویشی وغیرہ پالے جاتے تھے۔ جیسے ہی دلہن اس گھر میں گئی تو شکوے شکایتیں اس کا معمول بن گیا۔ روزانہ اپنے خاوند کو شکایت کرتی تھی کہ گھر میں مویشیوں کی بہت بدبو ہے۔ دلہن بدبو سے بہت تنگ تھی، آئے دن شکایت کرتی۔ خاوند ہمیشہ صبر کی تلقین کرتا اور کہتا جتنا تم کہتی ہو ویسے اتنی بدبو تو نہیں ہے ہمارے گھر میں، اور دلاسا دیتا کہتا کہ چلو کچھ عرصہ گزارا کر لو، ہم بہت جلدی مال مویشی وغیرہ ختم کر دیں گے۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد خاتون نے اپنے خاوند سے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کے گھر میں مویشیوں کی بدبو کو ختم ہی کر دیا۔ حالانکہ اصل میں مال مویشی وغیرہ سب کچھ وہیں پر تھا، اور ساتھ بدبو بھی یوں کی توں تھی، لیکن اس خاتون کی بو کی حس اس بدبو کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو وہ بدبو نہیں لگ رہی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حالات کے ساتھ انسان کے عادات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ سچی محبت اور پیار یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے۔ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر اس دنیا میں قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ بہترین ہے وہ شوہر جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی وہ شادی سے پہلے خوش تھی۔ بیوی کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ہے ایسے کپڑوں کا جس کے اندر شوہر کی رضا اور اس کی خوشی شامل نہ ہو؟ اگر گھر کے اندر تنگ دستی آ جائے تو ایسی عورت سے شادی کر لے جو بولتے وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور پرہیزگار ہو۔ اپنے دل کے دروازے کبھی بند نہ کرے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ زندگی میں کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ثواب نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو ان کو چھپانا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔